بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پاکستان گزشتہ 30 سالوں سے 35 سالوں سے جن بحرانوں کا شکار رہا ہے اور اس وقت ضرب عضب کے عنوان سے جو ایک تحریک اور ایک جد و جہد چل رہی ہے، اس کے اثرات گزشتہ ایک سال کے اندر پورے پاکستان میں آپ کو نظر آئے ہیں. اب طالبان بھی ظاہر ہے دو مختلف گروپس میں منقسم ہے، تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان. ملا عمر جو ہے تحریک طالبان افغانستان کے رئیس شمار ہوتے تھے، اس لیے ان کی ہمدردیاں پاکستان کے اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہرحال موجود تھیں، اور اس طرح کے روابط کا بار بار یہاں پر تذکرہ بھی ہوتا رہا ہے ہمارے میڈیا کے اندر. اب دنیا ایک نئی جہت اور نئی سمت کی طرف جا رہی ہے، اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے. اس وقت جو ہے دنیا میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ داعش کے نام پہ، القاعدہ کے نام پہ، طالبان کے نام پہ جو تحریکیں چل رہی تھیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے بربادی اور تباہی کے علاوہ. چونکہ دنیا امن چاہتی ہے، اور امن کے لیے آپ کو اس طرح کی تمام جماعتوں اور تمام اس طرح کے گروہوں کی حوصلہ شکنی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے اس وقت جو ہمیں صورتحال نظر آتی ہے، پاکستان بہرحال ایک ارادے کے ساتھ وارد ہو چکی ہے، میدان کے اندر وارد ہو چکا ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور فوج جس طرح سے طالبان کے خلاف پاکستان کے اندر برسر پیکار ہے، اس سے گزشتہ ایک سال کے اندر اس کے نتائج سامنے آئے ہیں، چاہے جس طرح بھی ہوں. تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اب ایک نیا فنامنا پاکستان کے اندر پیدا ہو رہا، اور وہ ہے داعش کا. طالبان کے اندر سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، گروپس ایسے ہیں، چونکہ طالبان بھی مختلف گروپوں کا مجموعہ تھا، ان میں سے بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو طالبان سے کٹ کر اب داعش میں شامل ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر انہوں نے اپنی تنظیم سازی کی ہوئی ہے. بلوچستان کے کیا اندر اس سے بھرپور ان گروپوں کے وہاں پر جا کر ملنے کے امکانات مزید نہیں بڑھ جائیں گے؟ جب کیونکہ ملا عمر ایک یونیفائنگ فورس انہیں کہا جاتا تھا طالبان کے لیے. طالبان کے لیے بے شک تھا، لیکن آپ نے یہ خبریں گزشتہ ان 2 مہینوں میں سنی ہوں گی کہ افغانستان کے اندر طالبان اور داعش کے درمیان جس طرح کی لڑائیاں ہوئیں، علاقوں پر قبضوں کے حوالے سے جس طرح سے ایک دوسرے کو مارتے رہے، اس کے نتیجے میں بہرحال 2 بڑی فورسز کے طور پر یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے ہیں. تو اب طالبان کی جو حمایت تھی وہ انٹرنیشنلی تو تقریباً ختم ہو چکی تھی، لوکلی کچھ نہ کچھ تھا، اور ادھر سے اگر آپ داعش کو دیکھیں تو داعش کو اس وقت بھی انٹرنیشنل قوتوں کی حمایت حاصل ہے. لہٰذا آگے جو خطرات نظر آتے ہیں وہ طالبان سے کنورٹ ہو کر داعش کی صورت میں نظر آتے ہیں. خطرات ابھی بھی موجود ہیں. مفتی امین شہیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہماری مشکل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قوت جب آپ تقسیم کرتے ہیں نا، تو 50 ایجنسیوں کے درمیان آپ ایک رقابت پیدا کر دیتے ہیں، ہر ایک ادارے کو اپنانا چاہتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک یونیفائیڈ کوشش نہیں ہوتی. اس میں جو مشکل ہو رہی ہے، جیسے مفتی صاحب نے کہا اور بہت خوبصورت بات کی اور درست بات کی، کہ اگر 9 10 12 ایجنسیاں مختلف حوالوں سے آ کے وہ کرنا چاہیں گی تو ظاہر ہے جو مدارس والے ہیں وہ تو پریشان ہوں گے. آپ اس کو ایک ضابطے میں لے آئیں، اس ضابطے میں جو میں نے ان سے بھی سوال کیا تھا کہ قواعد دینے میں آخر مدارس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہی تو عرض کروں نا، اس میں میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. اب تک اگر کسی مدرسے نے کوائف دینے سے انکار کیا ہو تو آپ اس مدرسے کے یا محتمم کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں. اگر کسی نے انکار نہیں کیا اور آپ کو خود آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کو اس ادارے میں 50 بندے بیک پر ڈیل کر رہے ہوں، آپ کیسے اس سے نبرد آزما ہوں گے اور اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے؟ لہٰذا ایک واضح بات ہے، جس طرح سے آپ کا ایک ادارہ ہے تعلیمی حوالے سے، ہائر ایجوکیشن ہے، اسی طرح سے آپ کے مدارس کا بھی اس طرح کا ایک ادارہ ہونا چاہیے جو اس کے تمام امور کو پیش نظر رکھے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس میں رکاوٹ ہے؟ حکومت بھی رکاوٹ ہے اور بہت سارے مدارس کے محتمم بھی رکاوٹ ہیں ان کی طرف سے بھی ہے. اگرچہ حکومت کی طرف سے جو رکاوٹیں ہیں وہ زیادہ ہے، حکومت خود کنفیوز ہے اس وقت. حکومت کے پاس کوئی واضح پلان میں نہیں سمجھتا کہ موجود ہے جس کے تحت وہ مدارس میں اصلاحات کر سکیں. ڈاکٹر عامر صاحب. جی امین شہیدی صاحب. میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا گہرائی میں جا کے بات کرنی چاہیے، بہت ہم سطحی ہو گئے ہیں. دیکھیے آپ کسی میڈیکل کے طالب علم کو لا نہیں پڑھاتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کوئی دشمنی ہے؟ نہیں، دشمنی نہیں ہے، اس کے اس سبجیکٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے بات مکمل کرنے دیں نا. کوئی مدرسہ پاکستان میں ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم میٹرک نہیں کروانا چاہتے.
कोई मदरसा नहीं ऐसा मिलेगा आपको जो कहेगा लॉ नहीं पढ़ाना चाहते, तारीख नहीं पढ़ाना चाहते, इस्लामियात नहीं पढ़ाना चाहते, कोई इस तरह कोई नहीं मिलेगा आपको। हाँ, आप अगर ये कहें कि भाई ये सारी चीजें पढ़ाओ और मदरसे के जो असल मज़ामीन है उनको छोड़ दो, तो जाहिर है हर एक एतराज करेगा। तो इसलिए ये बात नहीं है असल में कि भाई आप सेकुलर जो मज़ामीन है उनको पढ़ाने से किसी ने इनकार किया हो, ये मसला नहीं है। देखिए मसला कितना बड़ा चैलेंज है ये। आपका जो सवाल था, आपका सवाल ये नहीं था जो अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया, जवाब वो कोई और सवाल है और आपका सवाल और है। आपने कहा कि एक मसलक के लोग दूसरे मसलक के मदरसे में जाके पढ़ नहीं सकते, ठीक है, ना पढ़ा सकते, न पढ़ा सकते हैं, ये वाली बात आपने कही और ये बात दुरुस्त है, इसका हमें इनकार नहीं करना चाहिए। हाँ, एक मसलक के मदारिस के लोग एक दूसरे के मदारिस में जा सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मुखालिफ मसालिक के या ये कहें कि साथी मसलक के लोगों को अपने मसलक के मदरसे में दाखिला देते हुए हर एक को कोई ना कोई परेशानी होती है। मसला ये है, इस मसले को हल किया जा सकता था। मैंने कई दफ़ा मीडिया में ये तजवीज़ दी है कि भाई आप निसाब में कुछ चीज़ें ऐसी रखें जिसके नतीजे में एक मसलक को समझने के लिए उसी मसलक की किताबों और उसी मसलक के आलिम की तरफ रुजू किया जा सके। आपके मसलक की तर्जुमानी कोई और ना करे, उसके मसलक की तर्जुमानी आप ना करें। मुझे एक ब्रेक नतीजा उसका ये होगा कि आप एक ऐसा मुतवाजिन आलिम दीन तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे जो हर मसलक को उसके अपने अकीदे के मुताबिक समझता हो और माशरे में नफरत फैलाने से रुक जाए। सारे रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, हुकूमत के कवानीन की तमाम इदारों को पाबंदी करनी चाहिए। मैं कुछ संजीदा बातें अर्ज करना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि हुकूमत की मुराद इस्लाहात से क्या है, वो इस्लाह के लफ्ज के साथ क्या तब्दीली लाना चाहती है उस मदरसे के अंदर। मुझे रजिस्ट्रेशन कराई जाए और दूसरा निसाब में, ये दो नुक्ते हैं। मुझे बात मुकम्मल करने दें। देखें, मैं कह रहा हूँ कि इस्लाहात का मतलब ये होता है कि आप उस तालीमी इदारे को मुकम्मल तौर पर उस माशरे के लिए एक मुफीद ऐसा इदारा बना दें जिससे जो चाहे जिस तरह चाहे इस्तिफादा कर सके, नेगेटिव एक्टिविटीज से आप उसको रोक सकें। बुनियादी तौर पर हदफ यह है। अब सवाल यह है कि एक रियासत क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन इस तरह के तमाम इदारों की अमली तौर पर इस तरह से सरपरस्ती करे कि उनको वो मुराआत हासिल हों जो मुराआत बाकी सेकुलर तालीम देने वाले इदारों को हासिल है। लेकिन ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त जितने भी मदारिस हैं, आप ये देखें, मदारिस को पाकिस्तान के अंदर स्टेटस कोई नहीं दिया जाता, यानी उसको एक इजाफी चीज और एक नेगेटिव चीज की तरह से ट्रीट किया जाता है। ये बहरहाल आपके माशरे में एक रवैया मौजूद है। इसी तरह से मदारिस को इल्मी मरकज के तौर पर कबूल नहीं किया जाता। ये बात है या नहीं? और ये किसका काम है? ये आपके रियासती इदारों का काम है। अच्छा, मदारिस की जो खुद मुख्तारी है उसकी वजह क्या है कि उनके तमाम रिसोर्सेज उनके अपने हैं, रियासत का उसमें कोई हिस्सा नहीं है, वो अपनी मदद आप चलने वाले इदारे हैं। और हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से जब उनकी मुश्किलात को हल करने में किसी तरह का कोई किरदार अदा नहीं होगा तो उसके बाद हुकूमत सिर्फ कवानीन बनाकर तो उन मदारिस को अपने साथ लेके नहीं चल सकती। लिहाजा सबसे पहला कदम यह है कि ये मदारिस कमर्शियल इदारे चूंकि नहीं हैं बाकी इदारों की तरह से, बाकी इदारे जब तालीम देते हैं तो कमाते भी हैं और कमाने के बाद उससे जो है हुकूमत को टैक्स देते हैं और खुद पैसा हासिल करते हैं। लेकिन इन मदारिस में लोगों से चंदा लेकर लोगों को, बच्चों को तालीम दी जाती है। अब ऐसे मदरसों में हुकूमत को एक जामे पॉलिसी बनानी चाहिए, उनको मुराआत देने चाहिए, उनकी सतह को ऊपर लाना चाहिए, उनको वो स्टेटस देना चाहिए जो एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म का स्टेटस बनता है। वो मुकाम नहीं मिला अभी तक। अगर उस तरह से एक जामे प्लान बन जाए और उसको मुनज़्ज़म किया जाए, क्योंकि अब भी हुकूमत के अंदर कोई नज़म नहीं है हुकूमती इक़दामात के अंदर। आप इन्हीं रवैयों में देख लें, कोई इदारा कुछ कहता है, कोई इदारा कुछ कहता है, कोई एजेंसी कुछ कहती है, कोई वजारत कुछ कहती है। वजारत तालीम का अंदाज और है, वजारत मजहबी उमूर का अंदाज और है। ये खुद एक झगड़ा है कि क्या इन तालीम मदारिस का ताल्लुक वजारत मजहबी उमूर से है या फिर वजारत तालीम से है। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है। मेरा ख्याल है वजारत दाखिला ने ये काम सौंपा है वजारत मजहबी अमूर को और वजारत मजहबी अमूर के जिम्मे लगाया है कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से क्या ताल्लुक है तालीम से?
نہیں تعلیم تو وہ چیئرمین میں پاکستان اس لیے کہہ رہا ہوں نا، رجسٹریشن میں کا اس- معاملہ جو ہے وہ وزارت داخلہ میں کے اس اندر ہی لیے آتا کہہ ہے. رہا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک جامع منصوبہ بندی کرے ٹھیک. جس میں اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس کی جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی وہ پورا کرنے ٹھیک. کے لیے سنجیدہ ہوں. اس کے بعد پھر مدارس سے توقع بھی رکھیں گے. وہ ڈاکٹر عامر صاحب ایسا کرنا ممکن ہے جو آپ بھی بالکل کیونکہ ممکن منصوبہ ہے، بندی کی بات کر بالکل رہے ہیں. ممکن ہے اگر حکومت سنجیدہ ہو. نصاب کے حوالے سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر ایسا مشترکہ نصاب بنے جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور اس کے ساتھ تمام مکاتب فکر کے امتیازات پر مبنی جو نصاب ہے وہ ان مدارس کے سپرد کر دیا جائے، اس کے ساتھ ایک افہام و تفہیم والی فضا پیدا ہوتی ہے تمام مدارس کے اندر. لہذا نصاب کے اس پہلو کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے. دوسری بات رجسٹریشن پر تو میرا خیال کوئی اعتراض نہیں ہے. تیسری بات ایک اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے کہ دیکھیے ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے تقریباً 500 مدارس ہیں. آج تک کسی ایک مدرسے کا کوئی ایک طالب علم یا کوئی ایک مدرسہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں تھا اور اب تک بھی نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا، چونکہ ہماری آئیڈیالوجی اس چیز کے بالکل خلاف ہے کہ دہشت گردی کی طرف دین کا رخ موڑ دیا جائے اور دین کو اس کے نتیجے میں تباہ و برباد کر دیا جائے. اور یہ الحمدللہ ہم اس پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں.